السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 7 صفحہ 16 باب دوم عبادات حج۔ سب سے پہلے آج کا میسج سن لیجئے، چیخ کر بولنا منع ہے۔ اس سے ایک تو انسان کی اپنی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، انسان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ بڑوں کے سامنے چیخ کر بولنا بے ادبی ہے۔ چھوٹوں کے سامنے چیخ کر بولیں گے تو چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو یہ غلط عادت جو ہے ان کے اندر بھی چلی جائے گی۔ تو چیخ کر بولنے سے ویسے بھی مسائل حل نہیں ہوتے، لہذا بردباری اور تحمل کے ساتھ بولنا چاہیے۔ تو آج ہمارے اس چیپٹر کا آخری سوال ہے عبادات جز بے کا آخری حصہ ہے حج۔ حج کا لفظی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ کہ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا خاص دنوں میں، یعنی حج کے مہینے، کچھ سفر کے مہینے ہیں اور کچھ حج کرنے کے مہینے ہیں، جیسے ذوالحجہ ہے، اور حج پڑھا جاتا ہے 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں۔ تو بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا ذوالحجہ کے دنوں میں، اور اس کے کچھ مناسک بھی ہیں۔ اور حج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج ایک مالی عبادت بھی ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حج کرنے سے اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرنے سے بندے کے گناہ اتنے معاف ہو جاتے ہیں گویا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ 8ویں بات یہ کہ حج ایک جامع عبادت ہے، صرف اس میں حج نہیں ہوتا، اس میں صدقہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، قربانی بھی ہے، طواف بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ حج ایک جامع عبادت ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ حج سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر ایک میدان میں اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں۔ حج اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ دوران حج کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اونچی بولنا، گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ ساری باتیں منع ہیں۔ تو یہ پریکٹس اس لیے کروائی گئی تاکہ انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہو، تو حج یہ کرتا ہے۔ اور حج اتحاد کی ایک عملی تصویر ہے۔ قبیلے، لوگ، علاقے سب ختم، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ، سب کا ایک ہی لباس، سب کا ایک ہی یونیفارم، سب کا ایک ہی امام، سب کے ارکان کی ایک ہی جگہ، تو یہ اتحاد عظیم کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو اس لیے یہ حج کے حوالے سے چند پوائنٹس میں نے آپ کو سامنے لکھے ہیں، تو باقی آپ بچوں بک سے دیکھ کر آپ حج کے چیپٹر کے اندر یہ ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو آپ کو یہ پوائنٹس لکھوائے گئے ہیں حج کے حوالے سے، یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ لکھیں اور یاد کریں، باقاعدہ ان کا امتحان ہوگا، اس لیے آپ اس کو بھی کاپی پر لکھیں اور ان کو بھی یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔